السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب اور کیسی جا رہی ہے سب کی لائف؟ آپ سب کا رسپانس دیکھ کر آج میرا رسپانس دیکھیں، پیجز دیکھیں ذرا میں نے کتنے لکھے ہیں۔ میرا سیریسلی یہ پیجز پہ لکھنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، جب ویوز اتنے ہی ہیں، رسپانس وہی ہے، تو 10,000 سبسکرائبرز تو پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اس کے لیے بھی مجھے آپ لوگوں کو کتنی بار کہنا پڑا ہے کہ اپنا رسپانس ویسا کر لیں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی کیوں نہ منتھ کی محنت میری ویسٹ ہو جائے، میں بالکل بھی ریسٹ نہیں لیتی ہوں اور فوراً سے کام شروع کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے ڈیلی بیس پہ ایپیسوڈ ملتی رہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اتنا ہی رسپانس کریں، اور 10,000 سبسکرائبر جو کرنے آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوں گے، جلدی سے وہ بھی ڈن کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج ایپیسوڈ دے دی ہے اور چھوٹی دی ہے، آئی نو کہ یہ بہت چھوٹی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے 10,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی دوں گی، اور یہ میں پکا کہہ رہی ہوں کہ میں ایسا کروں گی، ٹھیک ہے۔ میں ہر بار جو ہے وہ ناراضگی چھوڑ دیتی ہوں کہ اٹس اوکے، جن ریڈرز نے رسپانس کی ہے ان کے لیے مجھے ایپیسوڈ دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بٹ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو ٹارگٹ بتا دیا ہے، جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، سو جلدی سے یہ ڈن کر لیں۔ اس کے بعد جو آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ریڈرز ناراض ہوتے ہیں کہ اس کا سین نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، فلاں کریکٹر کو فلاں کپل کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو دیکھیں میری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو ایکول ٹائم دوں، ٹھیک ہے، تو ہم سین بنا کے دیں گے۔ کل میں نے اس چیز کو بہت ڈیپلی ایکسپلین بھی کیا تھا کہ ہم کیسے ٹائم دیں گے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں ریڈرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کی پھر وہی ناراضگی ہوتی ہے۔ خیر سے ڈونٹ وری، جن کو بیلا اور دھراب کے سین چاہیے، آگے انہی کے بہت سارے سین آئیں گے۔ اور اب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جن ریڈرز نے اب یہ ڈیمانڈ کی ہے، اور آگے چل کے جب بیلا اور دھراب کو لے کے کوئی ٹویسٹ آئے گا اور انہی کے سینز آئیں گے، تو یہی ریڈرز ہوں گے جو باقی کپلز کا کہیں گے کہ فلاں کپل کا نہیں آ رہا، اس کپل کا ٹائم کیوں نہیں مل رہا، یہ وہ، لائک کہ یہ خوش نہیں ہوتے، یہ کسی ایک چیز میں خوش نہیں ہوتے کہ ہاں جس کپل کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ان کے سین آ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس پر رائٹر کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے اس جو ہے کپل کو ہمارے کہنے پہ ٹائم دیا ہے۔ نو، اس کے اوپر خوش نہیں ہونا ہے۔ جب ان کے سین آ جاتے ہیں تو جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے اوپر ان کو ناراض ہونے، جیسے ان کو شوق ہوتا ہے پھپھو بننے کا، وہ نا، اللہ معاف کرے، ویسے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پھپھو جیسی مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی ہے، میں خود ایک پھپھو ہوں، اور الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ویسے پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر سے، لیکن ناراضگی آپ لوگوں کی ویسی ہوتی ہے، ہر بات پہ ناراض ہو کے بیٹھنا، ہر بات پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں دیکھتی ہوں، بھائی میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتی ہوں، تو جو ابھی ریڈرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے سین نہیں آ رہے اور تب ان کے سین آئے اور پھر ان ریڈرز نے اپریشیٹ نہ کیا اور دوسرے کپلز کا کہا، پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اوکے، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ چھوٹی ہے لیکن بہت مزے کی ہے، کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ نیکسٹ کون سے ٹویسٹ آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اندر سے اسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آنے لگی تھی، جیسے انہیں اٹھنے میں تکلیف درپیش آ رہی ہو۔ یہ آواز سن کر زارق کچھ بے چین سا ہوا۔ ایک دل تو تھا کہ اندر جا کر انہیں دیکھ لے، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان کے گھر کی کوئی عورت بھی ہو، مگر انہوں نے کہا تھا وہ اکیلے رہتے ہیں۔ پھر بھی وہ عجیب سی کشمکش میں گھر گیا تھا۔ یہ وقت بھی زارق والف پر آنا تھا، وہ جو کبھی کسی کا نہیں سوچتا تھا، آج وہ بھی
کسی کا خیال کر رہا تھا۔ جب تک وہ خود کچھ سوچتا، اندر سے وہی بزرگ باہر آئے، خستہ حال، سر سے پگ اتری ہوئی اور سفید داڑھی سینے تک آتی۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا، اتنا کہ زارق نے ان سے پہلے کوئی حسین شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو کچھ کہے بغیر ہی ان کو دیکھے گیا۔ گوشت لے آئے بیٹا؟ ان کی آواز پر زارق یکدم سے ہوش میں آیا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ انہیں کیسے پتا؟ وہ تو بتا کر بھی نہیں گیا تھا۔ جی لیکن آپ کو کیسے پتا میں یہ لینے گیا ہوں؟ وہ حیران تھا۔ اسے واقعی اس سوال کا جواب چاہیے تھا، جس پر وہ بزرگ اسی دلکش انداز میں مسکرا دیے۔ مجھے پتا تھا میرا رب مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اب ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں اس سے کچھ مانگنے جاؤں۔ اور وہ مجھے نہ دے۔ ان کے جواب پر زارق دنگ رہ گیا، دماغ شل ہونے لگا تھا۔ کیا کسی کا اتنا پختہ یقین بھی ہو سکتا تھا اپنے رب پر؟ اگر میں نہ آتا تو؟ وہ متحیر سے انداز میں پوچھنے لگا۔ اس سے مانگ کر اگر مگر نہیں سوچتے، وہ نہ جانے کہاں سے وسیلے بنا دے۔ بس یقین پختہ ہو۔ اب جیسے تمہیں میرے گھر کا علم نہیں تھا، پھر بھی آ گئے۔ ان کی باتیں زارق کو لاجواب کر گئی تھیں۔ وہ واقعی انہیں نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں کسی اجنبی کے لیے اتنی محنت کر کر یہ گوشت بنا کر لایا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا کھڑا تھا، جب سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے تیز بخار کی وجہ سے کمزوری حد درجے کی محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے، وہ نرمی سے بول کر جانے ہی لگا تھا، جب اسی بزرگ کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ تمہیں بھی میرا رب ہی یہاں لایا ہے، آ جاؤ اندر۔ بیٹا کچھ کھا لو۔ وہ اس کی طبیعت اپنی تجربہ کار نگاہوں سے بھی بھانپ گئے تھے۔ ان کی اس قدر محبت پر زارق کا دل بے ساختہ ڈوب کر ابھرا تھا، ایسے جیسے زخموں میں چیس سی اٹھنے لگی ہو جب اپنوں نے دھتکار دیا ہو۔
تو پرائے لوگوں سے کیسی توقع۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میرا جانا بہتر ہے، وہ نہایت مؤدب انداز میں بول کر جانے ہی لگا تھا جب ان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کبھی پلٹ کر آنا ہوا تو ضرور آنا، یہ جگہ تمہارا انتظار کرے گی۔ ان کی بات ہی ایسی تھی کہ وہ پلٹ کر انہیں دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، ان میں بہت اثر تھا۔ وہ سانس روکے ان کو دیکھے گیا۔ وہ انہیں جانتا نہیں تھا، مگر پھر بھی دل جیسے ان کی ہر بات پر یقین کرنے کو تیار تھا۔ مگر وہ کیوں آئے گا یہاں؟ یہ صرف بات تھی۔ وہ دل کو دلاسا دے کر ان کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنے دن سے اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اوپر سے بار بار آتے بخار نے اس کے بدن سے ساری طاقت جیسے نچوڑ لی تھی۔ رنگت زرد پڑ رہی تھی، آنکھیں اس وقت بھی بری طرح سے جل رہی تھیں۔ وہ پھر بھی ہمت کر کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستہ پتھریلا ہونے کے باعث آج اسے ڈرائیونگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ سر چکرانے کے باعث اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ گاڑی مار نہ دے۔ خان حویلی میں بھی عید کا دن کم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ضریاب خان کی نگرانی میں بہت بڑی تعداد میں قربانی کی جا رہی تھی۔ حویلی کے ایک اطراف غریب لوگ بیٹھے تھے، جن کے لیے پہلے بھی اچھے شاہی کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، جو ضریاب خان ہر سال دونوں عیدوں پر کرتے تھے۔ بس فرق اتنا تھا، پہلے وہ اپنے زی کے مل جانے کی وجہ سے یہ نیک کام کر کر ان غریبوں سے دعائیں لیتے تھے، مگر اب ان کے پاس سب تھا۔ انہیں ان کا زی مل گیا تھا، جس کے بعد انہیں کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اب بھی ان کا طور طریقہ نہیں بدلا تھا۔ اب بھی وہ اسی بڑی تعداد میں غریبوں میں اس دن راشن، کپڑے اور زیادہ مقدار میں گوشت تقسیم کرتے تھے۔ اندر محرام اور مہروز تیار ہوئی، اب مورے کے پیچھے تھی کہ وہ بھی تیار ہو جائے۔ ارے
ام کیسے؟ ام تو بوڑھا ہو گیا ہے، تم سب ہو جاؤ بچے۔ وہ آج باقی دنوں کی نسبت مزید کام دار سوٹ پہنے، کندھوں پر ویلویٹ کی شال لیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے کو میک اپ کی کچھ خاص ضرورت نہ تھی۔ ایسے ہی وہ اس عمر میں آ کر بھی بے حد حسین لگتی تھی۔ یوں ہی تو بیٹے اس قدر خوبصورت پیدا نہیں کیے تھے۔ سارا کریڈٹ مسز نوشیروال اور نوشیروال صاحب کو ہی جاتا تھا۔ مورے کر لینا، حسین لگیں گے۔ سیما خود تیار ہوئی بیٹھی ہنس کر بولی، اسے بھی مہرام نے ہی تیار کیا تھا۔ ہم کیسے؟ تمہارے داجی ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ اس عمر میں بھی عام کو مستی ہو رہی ہے۔ وہ بول کر ہٹی ہی تھی کہ نظر سامنے سے پیچھے ہاتھ باندھ کر آتے نوشیروال صاحب پر پڑی۔ ارے نہیں کہتے ہم کچھ فرخندہ بیگم، کروا لیں یہ سرخی پاؤڈر، آپ پر بھی تھوڑی جوانی لوٹ آئے گی۔ وہ شریر لہجے میں بولتے اپنی شاہی کرسی پر آ بیٹھے، مگر ان کی بات پر جو فرخندہ بیگم کے گال سرخ ہوئے تھے، وہیں سیماب نے بھی سر جھکا کر اپنی ہنسی دبائی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں زری کے بابا؟ وہ آج بھی انہیں ان کے نام سے نہیں بلاتی تھی۔ یہی احساس دونوں کے بیچ آج بھی بے حد خوبصورت لگتا تھا۔ صحیح تو بول رہے ہیں داجی مورے، سیماب نے لگے ہاتھوں موقع ملتے ڈور سنبھال لی۔ پھر تو مہرام اور مہروز دونوں کو ہی آزادی سی مل گئی تھی۔ لاؤنج میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ تب ہی بیلا بھی آج ڈارک براؤن رنگ ویلویٹ کا سوٹ پہنے ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ عید وہ صبح ہی سب سے مل چکی تھی، مگر تیار وہ اب ہوئی تھی۔ طبیعت آج کل کچھ بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور چہرے پر پریشانی کی لکیریں۔ سیماب نے ایک نظر اسے بغور دیکھا۔ اسے دیکھ اس کی اپنی مسکراہٹ بھی سمٹی تھی۔ کیا بات ہے بیلا؟ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی نرمی سے مخاطب ہوئی۔ امدر آپ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ آج بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس کے لہجے میں بے ساختہ عرق اتر آیا تھا۔
یہ ان دونوں کی پہلی عید تھی اور وہ اس عید پر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ زریاب نے کیا تو تھا فون، وہ کسی مشن پر گیا ہے، جلدی واپس لوٹے گا، وہ محبت بھرے لہجے میں جیسے دلاسا دینے لگی۔ مگر وہ کیا جانے اس کے دل کی کیفیت جو اپنے خان کے بغیر اس عید پر خود کو ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اتنے دن ہو گئے، اس کو ہم سے بات تو کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ اس سے بے حد خفا تھی، مگر دل کے ہاتھوں اس دشمن جاں کے آگے مجبور بھی تھی۔ وہ آتا تو سب سے پہلے یہی اس کے سینے سے لگتی۔ یہ تو غلط ہے۔ اب بولے گا زریاب کو، وہ اس کے کسی آفیسر سے بات کرے اور واپس بلائے۔ تم کو ابھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ ضرورت تو واقعی تھی۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، داراب خان کا انتظار کرنے والی۔ اس کی مذاق میں کی گئی جنت والی بات بھی سچ ثابت ہوتی۔ اب اس کی منتظر تھی، اسے کوئی بابا کہنے والا اس کا منتظر تھا۔ بیلا، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہے بچے۔ نوشیروان صاحب کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، انہوں نے بے حد محبت سے پوچھا۔ نہیں داجی، اب ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ لگ جانے کے ڈر سے وہ جلدی ہی مسکرا دی، ورنہ سب سے پہلے وہی داراب کی کلاس لیتے۔ مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے مشن سے واپس آ کر پہلے وہ ڈانٹ ہی کھائے۔ وہ سب کے بیچ بیٹھی، بول ہنس کر پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باہر سے زریاب اکیلے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی آخر میں سارا کام نمٹا کر لاؤنج میں آتے سب سے پہلے اے سی کی سپیڈ فل کر گئے۔ کام ہو گیا؟ جی بابا، آج کا کام تو ہو گیا، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولے۔ بیلا اٹھ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ یاد آیا، زی کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ شام کو سب اس کے گھر چلیں۔ ان کی بات پر سب کا ہی چہرہ تقریباً کھل اٹھا تھا۔ اب تو بیلا کو بھی پاشا ولا جانے کی چاہ سی ہونے لگی تھی۔ اس بار ایسا اثر وہاں کی خواتین ان پر
چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کا ہنسنا، بولنا اور خوش اخلاق ہر ایک کے دل میں ان کی جگہ بنا لیتا تھا۔ باہر کا کام جلدی پورا ہو سکتا تھا، مگر ان سب کی مستی اگر قابو میں آتی، جہاں پامیر، عثمان اور مبشر ہوتے، وہاں بھلا کوئی کام پرسکون انداز میں ہو سکتا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے باقی سب کو بھی ہنسا ہنسا کر پاگل کر گئے تھے، مگر ایک وہ تھا جسے حکم ملا تھا یہ کام خود کرنا ہے۔ اور وہ سنجیدہ ہو کر بس اسی کام کو مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بھائی تھوڑا ریسٹ کر لیں، بازو درد کرنے لگے گا۔ یاقوت جو کب سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کی فکر میں بولا، واہ، جمیلہ کو اپنے جمیل کی فکر ہو رہی ہے۔ پامیر کی بات پر پہلے ان دو ڈھیٹوں کا قہقہ پھوٹ کر نکلا تھا، مگر تب ہی ذیحال نے چہرہ اوپر کرتے رک کر ذرا سا سانس جوں ہی لینا چاہا، نظر سامنے بالکنی میں کھڑی اس دشمن جاں پر گئی جو فکر مند سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو دل نے بار بار الگ ہی لے پر دھڑک کر اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ کمبخت آج اس کے دل کو چین سے رہنے کہاں دے رہا تھا۔ ایک تو حلیہ ایسا، اوپر سے اس کی محبت کہ اتنی گرمی میں بھی وہ اس کی خواہش پر کام پورا کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اشاروں میں ذیحال کا حال پوچھا، جس پر وہ پلکیں جھپکاتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ جمل اس کے مسکرانے پر خود بھی مسکرا دی اور وہیں کھڑی کھڑی منہ سے پھونک مارنے لگی۔ جو وہاں تک پہنچنا تو ناممکن سی بات تھی، مگر یہ بات وہ دیوانہ کب جانتا تھا جو اس کی ذرا سی پھونک پر آنکھیں بند کر کر اس کی سانسوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے پیچھے گرتے گرتے بچا۔ اس کی دیوانگی پر جمل یک دم سے بلش کرتی ہنس پڑی تھی۔ وہاں وہ بھی ہنس دیا۔ دونوں کے بیچ محبت عشق بن کر جنونی ہوتی رقص کرنے لگی تھی۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھتا تھا، وہ خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں اسی طرح اشاروں میں بات کرتے رہے، جب پامیر کی خرافاتی نظریں
زحال کی نظروں کی سیدھ میں سیدھا اوپر گئی۔ وہاں کھڑی زمل کو دیکھتے ہی اس نے ہونٹ گول کرتے "اوہ تو یہ بات ہے" کہہ کر اپنی ہنسی دبائی۔ "زمل، یہ دیکھو بھائی کا دل تمہارے لیے"۔ اس نے دل اٹھا کر زمل کے آگے کر دیا، جو سب کے سامنے اس کی بات پر گڑبڑا سی گئی۔ "میرو، میرا جوتا آئے گا اب"۔ اپنے باپ کی ڈانٹ سنتے وہ لائن پر آتے آتے پھر اتر گیا۔ "دینے دینا پلیز"۔ وہ معصوم سا چہرہ بناتے اس سے اجازت طلب کرنے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی گلالے ڈر جائے گی، تب ہی اسے انکار کر گیا۔ مگر وہ زمل کو بخش کر کومل کو ڈرانے چلا گیا تھا، جس نے آج کے دن بھی اسے نہیں بخشا تھا۔ باہر سب اس کی حرکت پر ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ وہ بار بار اپنی پوری بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر ڈرائیونگ کی جانب دھیان دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار ناکام ہو جاتا۔ اس بار تو گاڑی ٹریک سے اترتی اترتی بچی تھی۔ آخر میں اس نے بریک پر پاؤں رکھتے ایک جگہ گاڑی آ روکی۔ وہ اس حال میں ڈرائیو کرتا تو اپنا بہت بڑا نقصان کروا بیٹھتا۔ تب ہی وہ گاڑی سے اتر کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی نہیں تھا سوائے سناٹے کے۔ یہی سناٹا اس کے اندر بھی تو تھا، بس فرق اتنا تھا کہ وہ گہرا تھا، بہت گہرا۔ اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ کتنا روتا، وہ کیوں؟ اسے اب بس رونا آتا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اس جگہ کو دیکھے گیا۔ وہ بھی اسی ویرانے کی طرح گم ہو جانا چاہتا تھا، جہاں کوئی نہ ہو، کسی کی آواز نہ ہو۔ وہ تھک گیا تھا، زارق شاہ آج تھک گیا تھا، اپنے مقدر سے لڑتے لڑتے۔ اسے کسی کی ضرورت تھی، اشد ضرورت، جو اسے آ کر سنبھال لے۔ وہ مزید خود کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ وہ ہمت کر کر آگے بڑھنے لگا، ہر قدم پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرتا، کہاں جاتا؟ دن بدن اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ تب ہی بے دھیانی میں پتھریلے راستے پر پیر پڑتے وہ سر چکرانے کے باعث گرنے ہی لگا تھا کہ کسی کے مضبوط ہاتھوں نے آگے آتے اسے سنبھال کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ زارق ٹھوکر لگتے ہوش میں آتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔
کب سے ہمت کرتے ہوئے، خود کے حالات سے لڑتے ہوئے، وہ ایک ہی پل میں اس کے سامنے ہمت ہار گیا تھا یا خود کو ہار گیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھے آج کے ایپیسوڈ۔ آئی نو بہت چھوٹی تھی، لیکن ریزن میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کیوں چھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پکا 10,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے ٹارگیٹ ڈن کر لیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔